آج میں اپنے چینل میک ٹی وی پہ کوسوو کا معرکہ اور سلطان مراد اول کی شہادت بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے میں اپنے ان دوستوں سے گزارش کروں گا جنہوں نے ابھی تک میرے چینل میک ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ روزانہ کی بنیاد پہ ان تک میری ویڈیوز پہنچ سکیں۔ اگر ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ سلطان مراد اپنے سپہ سالاروں کے طریقہ کار کو چھوڑ کر بذات خود دور تک بلقان میں گھستا چلا گیا، جس کی وجہ سے سربیا والوں کو شہ ہوئی اور انہوں نے یورپ سے بادشاہ کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے کئی مرتبہ بلقان میں عثمانی فوجوں پر حملہ کیا، لیکن انہیں عثمانیوں کے خلاف کوئی قابل ذکر کامیابی نہ ہوئی۔ لہٰذا سربیا والوں اور بوسنیا والوں نے بلغاریہ کے باسیوں سے معاہدہ کیا اور ایک یورپی صلیبی لشکر ترتیب دیا۔ یہ ایک بہت بڑا لشکر تھا۔ ادھر سلطان مراد پوری تیاری کے ساتھ اپنی فوجوں کے ساتھ بلقان میں کوسوو کے علاقے میں پہنچ چکا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ سلطان مراد کے وزیر، جن کے پاس جنگ کے دوران قرآن کریم کا ایک نسخہ ہوتا تھا، نے اتفاقاً بغیر کسی ارادے کے قرآن کریم کو کھولا تو ان کی نظر اس آیات پر پڑی، جس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ اے نبی، اہل ایمان کو جنگ کی ترغیب دو۔ اگر تم میں سے 20 صبر کرنے والے ہوئے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اگر 100 ہوئے تو وہ 1000 کافروں پر غالب آئیں گے، کیونکہ یہ وہ قوم ہے جو کچھ سمجھ نہیں رکھتے۔ وزیر محترم نے اسے نیک شگون گمان کیا اور اسے مسلمانوں کی فتح پر معمول کیا۔ اس واقعہ سے تمام فوج کو بھی فتح کا یقین ہو گیا۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی ہوئیں۔ دوسرے ہی لمحے جنگ شروع ہوئی۔ زور کا رن پڑا، معرکہ کارزار گرم ہوا اور بالآخر یہ جنگ مسلمانوں کی واضح اور یقینی کامیابی کے ساتھ ختم ہو گئی۔ کوسوو میں اس کامیابی کے بعد سلطان مراد میدان جنگ کا معائنہ کرنے لگا۔ وہ مسلم شہداء کے صفوں کے درمیان پھرنے لگا اور ان کے لیے دعا کرنے لگا۔ اسی طرح زخمیوں کو تلاش کیا اور ان کی مرہم پٹی کے احکامات صادر فرمائے۔ اسی اثناء میں ان میں سے ایک سپاہی اٹھا جو مردوں میں پڑا اپنے آپ کو مردہ ظاہر کر رہا تھا۔ اس کا تعلق سربیا سے تھا۔ وہ سلطان کی طرف دوڑ پڑا۔ محافظوں نے اسے گرفتار کر لیا، لیکن اس نے یہ بہانہ بنایا کہ وہ سلطان سے بات کرنا چاہتا ہے اور ان کے ہاتھ پر اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرنے کا آرزومند ہے۔ سلطان نے اپنے محافظوں کو اشارہ کیا کہ وہ اسے چھوڑ دیں۔ اس نے سلطان کے ہاتھ چومنے کی ایکٹنگ کی اور پھر فوراً اپنا زہر آلود خنجر نکال کر سلطان پر حملہ آور ہوا۔ سلطان زخمی ہوا اور 15 شعبان 751 ہجری کو شہادت کا تاج سر پر سجائے راہی ملک بقا ہوا۔ اللہ کریم ایسے پاک باز مجاہد اور مسلم سلطان پر اپنی کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ سلطان مراد کی زبان سے صادر ہونے والے آخری کلمات یہ تھے کہ یا اللہ، میرے پاس صرف اتنی مہلت باقی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کروں۔ بے شک وہی غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے اور اس فقیر کی دعا کو قبول کرنے والا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں۔ شکر اور حمد و ثنا کا مستحق صرف وہی ہے۔ میرا خیال ہے میرا آخری وقت آ پہنچا ہے۔ میں اسلامی لشکر کا کامیابی اپنی آنکھوں سے دیکھ چکا ہوں۔ میرے بیٹے با یزید کی اطاعت کرنا، قیدیوں کو اذیت نہ دینا اور انہیں برہنہ نہ کرنا۔ میں تمہیں اس لمحہ الوداع کہتا ہوں۔ اپنے عظیم فاتح لشکر کو اللہ کریم کی رحمت کے سپرد کرتا ہوں۔ وہی ہماری سلطنت کو ہر طرح کی برائی سے محفوظ فرمائے گا۔ یہ عظیم فرما روا شہید ہوا
تو اس کی عمر 65 سال کو پہنچ چکی تھی۔